آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نازیہ عمر ہادیہ کے شمارہ جون 2022 کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرہ النور میں درس قرآن سے کرتے ہیں اور اس کی رائٹر زیبا توفیق ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأقمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ترجمہ: رحمان نے اس قرآن کی تعلیم دی ہے، اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا۔ سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں اور تارے اور درخت سب سجدہ ریز ہیں۔ آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان قائم کر دی۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم میزان میں خلل نہ ڈالو، انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو اور ترازو میں ڈنڈی نہ مارو۔ زمین کو اس نے سب مخلوقات کے لیے بنایا، اس میں ہر طرح کے بکثرت لذیذ پھل ہیں، کھجور کے درخت ہیں جن کے پھل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں، طرح طرح کے غلے ہیں جن میں بھوسا بھی ہوتا ہے اور دانہ بھی۔ بس اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ رحمان نے قرآن سکھلایا، انسان کو پیدا کیا، گویائی سکھائی، سورج اور چاند کا حساب ہے، ستارے اور بیلیں اور تنے دار درخت سب سجدہ ریز ہیں، اور آسمان کو اس نے بلند کیا اور ترازو قائم کیا، یہ کہ تم ترازو میں عدل میں سرکشی نہ کرو اور سیدھے ترازو سے تولو، انصاف کے ساتھ، اور کم نہ تولو۔ زمین کو بچھایا مخلوق کے لیے، اس میں میوے ہیں اور غلافوں کے اندر پھلوں والی کھجوریں ہیں، اور اناج ہے بھوسے والا اور خوشبودار پھول ہیں، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں، قدرتوں، خوبیوں اور کمالات و احسانات کے پیش نظر انسانوں کو اور جنات کو شکر گزار بننے کی طرف انتہائی پر اثر انداز میں متوجہ فرمایا ہے، اور شکر گزاری کا اولین تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ ہی کو خالق، مالک، حاکم اور رب تسلیم کرے اور اس کی بندگی اور اطاعت میں سرگرم عمل ہو اور اس کا مطیع فرما بردار بندہ بن کر زندگی گزارے۔ آئیے غور و فکر کریں کہ ان آیات میں کن احسانات کی طرف متوجہ فرمایا گیا ہے۔ پہلا احسان یہ کہ اللہ نے قرآن سکھایا اور اس کی تعلیم دی۔ دوسرا احسان یہ کہ انسان کو پیدا کیا۔ تیسرا احسان یہ کہ اللہ نے انسان کو طرح طرح کی صلاحیتوں، خوبیوں اور کمالات سے آراستہ کیا، مثلاً اسے گویائی اور بیان کی صلاحیت دی ہے۔ چوتھا احسان یہ کہ اللہ نے شمس و قمر کا نظام قائم کیا اور انہیں باقاعدہ ایک ضابطے اور قانون کا پابند کیا، چنانچہ ان کی رفتار گردش سے انسان کے بے شمار فائدے وابستہ ہیں۔ ان کا ڈوبنا، گھٹنا بڑھنا، ان کے ذریعے فصلوں اور موسموں کا بدلنا، یہ سب کچھ باقاعدہ نظم کے ساتھ ہونا اور ان کا ہمہ پہلو انسان کے لیے مفید ہونا، یہ سب انسان پر اللہ کا کرم اور احسان ہے۔ پانچویں نعمت، کرم اور احسان، اس نے یہ گنوایا کہ آسمان کے ستارے اور سیارے اور زمین کے بیل بوٹے، جھاڑیاں اور درخت، غرض کے آسمان کی مخلوقات اور زمین کی مخلوق سب اللہ کے آگے سجدہ ریز ہیں۔ اللہ نے پوری کائنات اور تمام مخلوقات کو انسان کے لیے مسخر اور مفید بنا دیا۔ جو کام جس کے سپرد ہے، جو ڈیوٹی جس کی لگا دی ہے، وہ مخلوق اس سے سرتابی نہیں کر سکتی۔ ان نعمتوں، قدرتوں، حکمتوں اور صفات کا تقاضا یہ ہے کہ انسان بھی اپنی اختیاری زندگی میں اس کے آگے جھک جائے اور سجدہ ریز ہو کر زندگی گزارے۔ چھٹا احسان اور کرم یہ فرمایا کہ آسمان کو بلند کیا، کائنات زیریں اور کائنات بالا، ہر ایک کو عدل و قسط پر قائم کیا، ہر ایک میں توازن ہے، بیلنس ہے، کہیں کوئی شگاف، دراڑ، خرابی نہیں ہے، کوئی چیز ان بیلنس نہیں ہے، کہیں افراط اور تفریط نہیں ہے۔ ایک طرف اس نے قرآن اتارا جو عدل اور قسط کی تعلیم دیتا ہے، دوسری طرف اس نے اپنی کائنات کے ورق کھول دیے
جس میں ہر طرف، ہر جگہ اور ہر چیز میں عدل ہی عدل کام کر رہا ہے۔ اسی لیے انسان اور جنات کو بھی حکم ہے کہ اللہ کے اتارے ہوئے ترازو قرآن اور قائم کیے ہوئے ترازو آسمان و زمین اور کائنات کے پیش نظر عدل و انصاف قائم کرے، عدل و انصاف کی خلاف ورزی نہ کرے، خیالات و عقائد میں، اخلاق و عادات میں، معاشرت اور سماج میں، معیشت اور روزی روزگار میں، سیاست و اجتماعیت میں اور مذہب اور روحانیت میں، تہذیب و تمدن میں، تولنے اور ناپنے میں، معاملات اور تعلقات میں، زندگی کے تمام اطوار میں عدل و انصاف کی خلاف ورزی نہ کریں، لینے اور دینے کے پیمانے مختلف نہ رکھیں، کسی کو گھاٹا اور نقصان نہ دیں، پورا پورا تولیں اور ناپیں اور حقوق و فرائض میں توازن پیدا کریں اور قائم رکھیں۔ ساتواں احسان یہ بیان فرمایا کہ اللہ نے مخلوقات کے لیے خصوصاً ذی شعور، ذی ارادہ اور ذی اختیار مخلوق انسان اور جنات کے لیے زمین پیدا کی، اسے بنایا، بچھایا، زندگی کے موافق بنایا۔ آٹھواں احسان یہ کہ زمین میں ہر طرح کے میوے اور ہزار رنگ کے پھل پھلاری پیدا کیے ہیں اور ان کے خوشے غلاف والے ہیں۔ مختلف پھلوں کے اندر پائے جانے والے خوبصورت، حسین، نازک اور لطیف اصول ریاضی اور اصول جیومیٹری کے مطابق آرٹ کے بہترین نمونے پائے جاتے ہیں۔ نواں احسان یہ کہ اس نے صرف پھل ہی پیدا نہیں کیے بلکہ طرح طرح کے اناج اور قسم قسم کے غلے بھی پیدا کیے جو انسان کی غذائیت اور خوراک کے کام آتے ہیں اور ان کا بھوسا جانوروں کی غذا بنتا ہے۔ 10واں احسان اللہ نے یہ بتایا کہ اس نے صرف انسان کے ذہن کی تسکین اور صرف سوچنے اور غور و فکر کرنے کے لیے کائنات کے ذرے ذرے میں، حتیٰ کہ خود جسم انسانی کے اندر بھی دلائل و شواہد اور نشانیاں ہی نہیں بھر دی، صرف ذوق نظر کے لیے حسین مناظر اور خوبصورت سین ہی نہیں بنائے بلکہ دل اور دماغ کو معطر کرنے کے لیے خوشبودار پودے اور پھول بھی پیدا کیے جن سے عطر تیار ہوتے ہیں اور خوشبوئیں بنائی جاتی ہیں اور انسان کے کام آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ان احسانات اور نعمتوں، قدرتوں، کمالات اور خوبیوں کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ انسانوں اور جنات، تم دونوں اللہ کے احسانات میں سے کون کون سے احسان اور کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں، اپنے احسانات اور کرم فرمائیاں، نوازشیں اور خوبیاں یاد دلا کر بار بار کہتے اور انسان کی انسانیت اور اس کے ضمیر کو جھنجھوڑتے ہیں کہ پھر تم اللہ کی کس کس نعمت اور اس کے کس کس احسان کو جھٹلاؤ گے اور کس کس احسان کو فراموش کرو گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی دی گئی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا اور اس کی دی گئی نعمتوں کو صحیح طرح سے برتنے والا بنائے، آمین۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا۔ اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔